السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ پچھلا ناول جو ہے وہ ختم ہو گیا، وہ جسارت محبت تھا بائی رمشا حیات۔ تو نیکسٹ ناول میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آئی ہوں، اور میں پہلے آپ لوگوں سے معذرت کر رہی ہوں کہ میں آپ لوگوں کو نام نہیں بتاؤں گی۔ نام جو ہے آپ لوگوں کو لاسٹ میں پتہ چلے گا، اور یہ ناول جو ہے وہ وانی بیس ہے، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ ناول جو ہے وہ وانی بیس آئے گا۔ میں نے آپ لوگوں سے پوچھا تھا اور آپ لوگوں نے کہا تھا کہ وانی بیس آنا چاہیے، تو میں نے کافی سرچ کیا، یہ مجھے کافی اچھا لگا، اس کے ریویوز وغیرہ بھی کافی اچھے تھے، اور ڈیلی اس کی ایپیسوڈ آیا کرے گی۔ اگر آپ لوگوں کا رسپانس اچھا آیا تو میں آپ لوگوں کو لوگوں کا ایپیسوڈ بھی دے دیا کروں گی۔ تو چلے اب ہم سے بنا وقت ضائع کے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ اس سے حسن کی دیوی نے آنکھوں میں امید لیے پوچھا، جبکہ نیلی آنکھوں سے نکلتے آنسو اس کی سفید روئی سی گال پر چھوٹی سی تھوڑی کے ذریعے نیچے قطرہ قطرہ گر رہے تھے۔ رونے کے سبب اس کی چھوٹی سی نوز پین پہنی ناک لال ہو چکی تھی۔ دودھ کی سفیدی کسی رنگت رکھتے اس چہرے پر اس کے وقت خوف چھایا ہوا تھا۔ وہ خوبصورتی کی مورت روتے ہوئے سامنے کھڑے سنگ دل کو ایک آس سے دیکھ رہی تھی کہ شاید ابھی وہ کہہ دے کہ ہاں دلے جانا، میں تو مزاق کر رہا تھا، مگر ستم یہی تو تھا کہ وہ ایسا کچھ نہیں بول رہا تھا، بلکہ وہ تو عجیب سی مسکراہٹ اپنے خوبصورت نقوش والے چہرے پر سجائے سے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں مذاق کر رہا ہوں؟ تمہارے بھائی کی وجہ سے میری زندگی نے موت کو گلے لگایا، تمہارے بھائی کی زندگی تم ہو تو بس تمہارے بھائی کو تکلیف دینے کے لیے تمہیں مہرا بنایا، ورنہ کہاں میں سردار زاویہ زوریز خان افریدی، اور کہاں تم غریب سی لڑکی۔ اپنا نام لیتے ہوئے اس کے انداز میں غرور ہی غرور تھا، جبکہ اس کے کہے گئے الفاظ سامنے کھڑی نازک سی لڑکی کی سانسیں ختم کر رہے تھے۔ میرے بھائی ایسے نہیں ہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، پلیز ایسے نہ کریں، ہم جانتے ہیں کہ آپ کو ہم سے محبت ہے، وہ روتے ہوئے اسے سمجھاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ سامنے کھڑے سردار کے دل کو اس کے آنسو بھی نہیں پگھلا رہے تھے۔ میں نے پگھلا دیا پتھروں کو، ایک تیرا دل پگھلتا نہیں۔ گڑیا سے پہلے وہ کچھ بولتا، زبرج کا بھائی وہاں آیا، اسے آواز دیتا پہنچتا تھا، جبکہ بھائی کی آواز سن کر وہ روتے ہوئے اس کی جانب بھاگتے اس کے گلے لگ گئی تھی۔ لالا جان دیکھیں نا، خان کہہ رہے ہیں کہ انہیں مجھ سے محبت نہیں۔ وہ اپنے بھائی کے سینے میں منہ چھپاتی ہوئے اسے اپنا غم بتانے لگی تھی، جبکہ وہ تو حیرت میں سامنے کھڑے اپنے گاؤں کے سردار کو دیکھ رہا تھا، جو آنکھوں میں نفرت اور ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے سے دیکھ رہا تھا۔ آؤ بلاش خان آؤ، امید نہیں تھی کہ تمہیں علم ہوگا اپنی بہن کے میرے ساتھ چلتے افیئر کا۔ خیر میں کیسے بھول گیا کہ گھٹیا بھائی کی بہن گھٹیا ہی ہوگی، بڑی ہی کوئی بے شرم بہن ہے تمہاری۔ زوریز کے الفاظ پر بلاش زبرج کو سائڈ پر کرتا غصے سے اس کی جانب بڑھا اور اس کی قمیض کے گریبان کو اپنی مٹھی میں جکڑ چکا تھا۔ بکواس بند کرو تم اپنی، خبردار جو میری بہن کے بارے میں کوئی بھی گھٹیا الفاظ نکالا تو میں بھول جاؤں گا کہ تم ہمارے گاؤں کے سردار ہو۔ بلاش نے غصے سے لال ہوتے اپنی نیلی آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے کہا، جبکہ اس کے گریبان تک پہنچنے پر زوریز کو بھی غصہ آیا تھا۔ دونوں کا غصہ دیکھ کر زبرج کی جان ہلکان ہوئی تھی، وہ دونوں ایک دوسرے کے ٹکر کے تھے، خوبصورتی میں بھی اور جسامت میں بھی۔ غصے سے لال چہرہ لیے زوریز نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھوں کو گریبان سے دور کیا تھا۔ چلے جاؤ اپنی بہن کو لے کر یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں اپنا ضبط کھو دوں اور تمہاری جان لے لوں اپنے ہاتھوں سے۔ اور اب تم دیکھنا تڑپنا اپنی بہن کا، اسے کہو بند کر دے میری دلہن بننے کا خواب دیکھنا۔ زوریز نفرت سے اسے کہتا، جبکہ آخر زبرج کو دیکھا تھا۔ ارے تم کیا بولتے ہو؟ میں خود ہی اپنی بہن کی شادی تم جیسے شخص سے نہ کروں۔ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ جسے گڑیا پسند کرتی ہے وہ تم ہو تو میں اپنی بہن کو بہت پہلے روک دیتا، اور تمہاری خیال خالی ہے کہ میری بہن تمہارے غم میں اپنی زندگی برباد کر دے گی۔ نہیں سردار زوریز خان، میں اپنی بہن کو تم جیسے شخص کی وجہ سے دکھ میں نہیں رہنے دوں گا۔ چلو گڑیا، وہ زوریز کو اچھے سے جواب دیتا اپنی بہن کا ہاتھ پکڑتے سے وہاں سے لے گیا تھا، جبکہ زوریز اس کی بات پر مٹھیاں بھیج کر رہ گیا تھا۔ 2 سال بعد گاڑی بڑے سے مول کے سامنے آ کر رکی تھی، جبکہ گاڑی رکتے ہی ڈرائیونگ سیٹ کے سامنے کا دروازہ کھولتے ہوئے گارڈ کے کلیے میں خوبرو مرد باہر نکلا تھا۔ بلیک کلر کے مکمل گارڈ کے ڈریس میں، اپنی خوبصورت بناوٹ والی آنکھوں کو بلیک ہی گلاسز سے چھپائے، خوبصورت چہرے پر سنجیدگی کی چادر چڑھائے وہ اسٹریٹ کھڑا ہوتا بیک سیٹ کا دروازہ کھول چکا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی اندر بیٹھے وجود نے اپنا پنک پینسل ہیل میں مکی سفید نازک پاؤں باہر نکالا تھا، ڈائمنڈ اور سونے کی انگوٹھیوں سے سجا ہاتھ گاڑی کے دروازے پر رکھتے وہ مغرور شہزادی پنک شرٹ اور وائٹ پینٹ میں باہر نکلی تھی۔ باہر نکلتے اس مغرور حسینہ نے گرے رنگ کے رنگت رکھنے والی آنکھوں پر لگے گلاسز کو اتار کر سر پر اس طرح سیٹ کیا، اور پھر سامنے مول کا جائزہ لیتے اپنے سلکی بالوں کو جو کندھے سے تھوڑے نیچے آ رہے تھے انہیں نیچے سے کرل کر ڈال کر چھوڑ رکھا تھا، مگر ابھی وہ کندھے سے آگے آئے ہوئے تھے، انہیں اپنے نازک سے ہاتھ سے پیچھے کرتے اپنے قدم آگے بڑھائے تھے۔ اس کے چلتے ہی وہ خوبرو گارڈ بھی اس کے پیچھے چل پڑا تھا۔ ساری شاپنگ کرتے وقت وہ اس کے پیچھے پیچھے ہی تھا، جبکہ وہ مغرور ذاتی تو آج جیسے پورا مال خریدنے کے در پر تھی۔ وہ اچھے سے جانتا تھا یہ سب وہ جان بوجھ کر اسے
टीज़ करने के लिए कह रही है ताकि वो तंग आकर इसके गार्ड की नौकरी छोड़ दे। वो रोज़ नए-नए तरीके आज़माती थी मगर वो भी अपने सब्र को आज़माता। इसे सख्त छेड़ती इस लड़की से मगर नौकरी की खातिर मजबूर था। अच्छा खासा पढ़ा-लिखा होने के बावजूद इसे ढंग की नौकरी ना मिली थी। आखिर एक एमएनए के गार्ड के तौर पर नौकरी मिली। फिर अपनी लगन, ईमानदारी और एक बार एमएनए की जान बचाने से वो गार्ड से एमएनए का ख़ास आदमी बन गया था। मगर न जाने कौन-सी मनहूस घड़ी थी जब एमएनए की बिगड़ी बेटी लंदन से पाकिस्तान वापस आई और अपनी बेटी की सिक्योरिटी की फ़िक्र में एमएनए इसे अपनी बेटी का गार्ड बना दिया था। वो मगरूर, ज़ाती आज़ादी पसंद थी, इसलिए इसे नफ़रत थी अपने साथ चलती सिक्योरिटी की, मगर बाप के आगे इस मामले में नहीं चलती इसकी इसकी इसलिए वो जानबूझकर इसे सताती थी ताकि वो खुद ही नौकरी छोड़ दे। अब क्या चैलेंजिंग रूम में भी जाओगे मेरे साथ? इसने गुस्से से अपने सुर्ख लिपस्टिक में रंगे होंठों से लफ्ज़ अदा किए थे तो वो एकदम रुका था। वो तो अपनी ही सोचों में गुम था, जान ही ना सका वो अपनी मालकिन के साथ चेंजिंग रूम में जाने लगा है। सॉरी मैम, मैंने ध्यान नहीं दिया, वो सर नीचे करता हुआ बोला जबकि वैसे घूंटी से नवाजती हुई वापस पलट कर चेंजिंग रूम में चली गई थी। थोड़ी देर बाद वो बाहर निकली तो उसने इसे देखकर आंखें घुमाई थी। इसे सख्त नफरत थी लड़कियों की बोल्ड ड्रेसिंग से और इसकी मालकिन इसी तरह की ड्रेसिंग करती थी। अभी भी वो ब्लैक कलर की जीन्स और रेड कलर की शर्ट पहने हुई थी। कैसे लगती हूँ मैं? इसके पूछने पर वो हैरान नहीं हुआ था बल्कि खामोश रहा क्योंकि वो जानता था कि इसकी मालकिन को आदत थी कि जब भी वो शॉपिंग पर आती थी उसे जब खुद समझ ना आता तो आसपास के वर्कर्स या इनसे पूछती कि मैं कैसी लग रही हूँ। बहुत अच्छी मैम, इसने सादा सा जवाब दिया जिस पर वो कहती वापस चेंज करने चली गई थी। शॉपिंग पूरी करते रेस्टोरेंट से खाना खाते रात तक इसकी वापसी हुई थी और इसे शुक्र का सांस आया था कि अब घर जाकर सुकून की नींद लेगा। यार बस क्या बताऊँ, सर खान ने जलील कर रखा है हमें, इतने कोई सड़े हुए इंसान है ना, क्या बताऊँ। अपने दोस्त से मैसेज पर बात कर रही थी और इसकी दोस्त अपने दुखड़े फूट रही थी इसके सामने। एक बात तो बता ईमान, तेरे सर खान यंग है? इसने अचानक सवाल किया था। हाँ है तो यंग ही। ईमान के जवाब को पढ़ के इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। प्यारे हैं? एक और सवाल आया था। हाँ प्यारे भी हैं, मगर तुम क्यों पूछ रही हो? ईमान के सवाल पर वो होंठ दांतों में दबाती मुस्कुराहट छुपा गई क्योंकि वो इस वक्त चची और कज़न के साथ लाउंज में बैठी हुई थी। तो तू छोड़ इस सवाल को, ये बता कि तेरे सर सिंगल हैं? इसके अगले सवाल पर ईमान शायद इसकी बात समझ गई थी और एक ही बार में सारी डिटेल लिखने लगी। हाँ सिंगल हैं पूरे के पूरे, ना कोई मंगनी हुई है ना ही बात कहीं तय है। सड़े हुए खड़ूस शख्स हैं, इनके खड़ूसपन का अंदाज़ा इसी से लगा लो कि मैथ टीचर है मगर हाँ वो नावल पढ़ते हैं और शायरी भी करते हैं। ईमान का मैसेज पढ़कर इसकी आंखों में चमक आई थी। हाय ईमान, मुझे तेरा सर चाहिए प्लीज़ जानब, अपने सर से बात करना मेरी। इसके मैसेज पर ईमान का सर घुमा था। इकरा गुल, शर्म कर लो, मैं कोई बात नहीं कर रही सर से तेरी दफ़ा हो जाए। ईमान के जवाब पर इसने मुंह बिगाड़ा था। कर दे तो तुझे पता है ना मुझे अपने शोहर में 3 क्वालिटीज़ चाहिए, एक वो पठान हो, दूसरा वो खड़ूस और तीसरा वो नावल पढ़ता हो। अब ये तीनों क्वालिटीज़ तेरे सर में हैं, बल्कि एक ज़्यादा ही है, वो शायरी भी करता है। तो बता मैं क्या करूँ? प्लीज़ ना, बहन नहीं है मेरी, इकरा ने से मनाना चाहा, कोई नहीं दफ़ा हो जाए। ईमान मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। अच्छा चल, सर के सामने जिक्र कर देना कि मेरी दोस्त भी नावल लिखती है, आप इसको पढ़ना, इकरा ने इसे कहा जबकि दूसरी तरफ ईमान इसके मैसेज पर दांत पीसे थे। नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं कहूँगी। अब के ईमान के इनकार पर से भी गुस्सा आने लगा था। क्यों क्यों नहीं करेगी? क्यों, तेरा क्या चला जाता है? इसने फ़ौरन पूछा था। इज़्ज़त और मुकाम। ईमान ने 2 लफ्ज़ों में बात ख़त्म की थी। वो कैसे? इकरा ने पूछा। अबे तेरे नावल हैं कि मैं सर को बताऊं कि सर जी आप पढ़ो? अगर बताया ना तो सर ने पढ़कर कहना है कि माशाल्लाह बेटा हम होंगे कामयाब। जब सोहबत ऐसी है तो हमने तो फिर कामयाब होना ही है। ईमान के रिप्लाई को पढ़ के इसका कैका बेसाख्ता गूंजा था जबकि इसके हंसने पर चची और कज़न इसे घूरा था। जिस पर फ़ौरन सीधी हुई थी। ईमान की बात सही थी, इसके नावल वाकई बहुत रोमांटिक होते थे। वैसे अगर तेरे सर खान मेरे मिस्टर खान बन जाएं तो तुझे बड़ा फ़ायदा होगा। इसने मुस्कुराहट दबाते टेक्स्ट किया था। वो कैसे? ईमान ने तजस्सुस से पूछा। वो ऐसे कि मैंने इन्हें धमकी देनी है कि अगर आपने मेरी दोस्त को डांटा तो मैं नाराज़ हो जाऊंगी, जिससे वो तुम्हें कभी ना डांटेंगे और फिर जब उन्होंने पेपर बनाना होगा तो मैंने इनसे चोरी पेपर देकर तुम्हें बता देना है और तुम पेपर की तैयारी कर लेती। इकरा का जवाब पढ़कर ईमान हंसी थी। तेरे ख्वाबों ख्यालों में, और बहन तू पहले अपनी स्टडी पूरी कर, सर ने पीएचडी की हुई है और तू 12वीं के बाद ये साल फ्री करके बैठी है। ईमान का मैसेज पढ़ते इसने अपना जवाब टाइप करना शुरू किया था। बहन अगर पढ़ाई पूरी होने का इंतज़ार किया तो लड़का निकल जाएगा हाथ से, और तू फिक्र ना कर, अगर तेरे सर खान से शादी हुई तो वो खुद ही पढ़ा लेंगे मुझे। इकरा के जवाब पर ईमान ने हंसते हुए ना में सर हिलाया था। और सुन तू मेरी बात, एक बार मैं तेरे सर खान के सामने चली गई ना तो देखना तेरे सर खान ने मुझ पर मर मिटना है। इकरा ने ग्रीन आंखों में शरारत लिए अगला मैसेज लिखते सेंड किया था। वो सही कह रही थी। हाँ वो इतनी हसीन थी कि कोई भी पहली नज़र में दिल इस पर वार सकता था। बस बहन बस कर, वो बंदा आज तक खुद से राज़ी नहीं हुआ तो उससे क्या होगा? ईमान का जवाब पढ़ के इसका मुँह ऐसे हुआ जैसे कोई कड़वी चीज़ मुँह में आ गई हो। अच्छा तू इसकी कोई पिक ही सेंड कर दे, नहीं है मेरे पास। इकरा के पिक मांगने पर आगे से ईमान का टका सा जवाब आया था। अच्छा फिर नंबर ही दे दे, एक और फरमाइश नहीं है बहन, वो किसी को नंबर नहीं देते। ईमान ने फिर से इनकार किया। अच्छा
ایمان باسو اقرا نے میسج کیا۔ ہاں بول۔ ایمان کا فوراً رپلائی آیا تھا، باہر میں گئی تو اور تیرا خان سر، مجھے ذرا برابر بھی انٹرسٹ نہیں ہے اس میں۔ اقرا کا جواب پڑھ کر ایمان کا ہنس ہنس کے برا حال ہوا تھا۔ توبہ توبہ، تو بھی دفع ہو، مجھے بہت کام ہے، تیرے گھر کی طرح میرے پاس نوکر نہیں ہے۔ ایمان نے ہنستے ہوئے میسج کرتے ہوئے اسے سینڈ کیا اور فون بند کر دیا۔ اسے پتا تھا کہ ساری اقرا نے بکواس ہی کی تھی، اسے محبت وغیرہ سے چڑ تھی، بس یوں ہی شغل لگانے کے لیے اس نے بکواس کرتی رہتی تھی۔ بہت ہو گیا ڈیڈ، میں اب اور اس سے سیکورٹی میں نہیں رہنا چاہتی، پلیز جان چھڑوائیں اس گارڈ سے میری، ہر جگہ میں اس کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ وہ غصے سے اپنے باپ سے مخاطب ہوئی تھی، جبکہ اس کے ڈیڈ اس کی بدتمیزی پر بھی ہنس رہے تھے۔ دیا میری جان، تمہاری حفاظت کے لیے رکھا ہے میں نے اسے، یہاں تم سیف نہیں ہو، میرے ہزاروں دشمن ہیں یہاں، اس لیے میں نے خان کو تمہارا گارڈ رکھا ہے۔ وہ بہت اچھا، شریف اور مضبوط مرد ہے، مجھے اس پر بھروسہ ہے۔ انور ملک کی بات پر وہ غصے سے پیر پر رکھتے بنا کچھ کہے کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ باہر نکلتے اسے لاؤنج کے داخلی دروازے پہ کھڑا خان نظر آیا تھا، جو فون پر کسی سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی دیا نے دانت پیسے تھے اور سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے کی جانب چل دی تھی۔ اسے نہ جانے کیوں سخت چڑ تھی اس خوبصورت جن سے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس سے خوبصورت جن کو بھی حد سے زیادہ چڑ تھی اس حسین چڑیل سے۔ لالا مجھے بازار پلیز لے چلو، وہ اپنے بھائی کے کمرے میں آتی لاڈ سے اس کے گل میں باہیں ڈالتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس کے لاڈ کرنے پر وہ ہنس دیا تھا۔ ہنستے ہوئے اس کی گرین آنکھوں میں چمک آئی تھی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ کی وجہ سے اس کی بہن تھی اس دنیا میں اس کا واحد خونی رشتہ۔ چچا لوگ بھی تھے مگر بہن بھائی الگ ہی مقام رکھتے تھے۔ کیا لینا ہے میری لاڈو نے، اس نے پیار سے اس کے بال بگاڑے تھے۔ بس ایسے ہی مجھے کچھ ناولس کی بکس لینی ہے اور مجھے انکار نہیں کرنا کیونکہ مجھے پہلے ہی ایک مسئلہ پیش ہے۔ اقرا نے منہ بگاڑتے ہوئے کہا، جس پر اس کے لالا نے مسکراہٹ چھپائی تھی۔ اب کیا ہو گیا میری لاڈو کو، اس نے اقرا کو اپنے ساتھ صوفے پر بٹھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ مجھے نا کرش ہو گیا ہے، اقرا نے رازداری سے بتایا تھا، جبکہ اس کی بات پر وہ قہقہ لگا کر ہنس پڑا تھا۔ اللہ اللہ، اب کس نئے ناول کے ہیرو پر کرش ہے ہماری رائٹر کو؟ اپنے لالا کے یوں پوچھنے پر اس نے منہ پھیلائے اسے دیکھا تھا۔ ناول کے ہیرو پر نہیں ہے کرش، بلکہ جیتے جاگتے انسان پر ہوا ہے۔ اقرا کی بات پر وہ رکا تھا۔ کون ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں نے اسے دیکھا نہیں، اقرا نے کہتے دانت نکالے تھے، جبکہ اس کی بات پر اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ دیکھا نہیں تو کرش کیسے ہوا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ اوہو لالا، اس کی پرسنالٹی پر کرش ہوا ہے مجھے، میری دوست ایمان کے میتھ کے ٹیچر کے سر پر کرش ہوا ہے، میرا پتہ ہے وہ پٹھان بھی ہیں، کروس بھی ہیں اور ناول بھی پڑھتے ہیں اور تو اور شاعری بھی کرتے ہیں، آپ کی بہن سے خوب جمے گی اس کی۔ اقرا کی باتوں پر اپنا سر تھام کر رہ گیا تھا۔ ارے ارے سر مت تھامو، بس مذاق تھا، اقرا نے فوراً کہا۔ جانتا ہوں لاڈو کہ یہ مذاق تھا، مگر کبھی کبھی انسان مذاق میں بہت آگے نکل جاتا ہے، تو اپنا کرش نامہ بند کرو۔ تم جانتی ہو نا کہ تمہاری نسبت فیاض سے طے ہے۔ لالا کی بات نے اس کے منہ کے زاویے بگاڑے تھے۔ بس ٹھیک ہے، مگر سچ بتاؤں زہر سے بھی برا لگتا ہے مجھے فیاض، سچی بات مجھے کزن میرج نہیں کرنی۔ وہ پہلے عجیب سے منہ بنا کر کہتی، آخر میں منت پر لہجے میں بولی تھی، کیا کروں گڑیا، تمہاری نسبت اماں ابا طے کی تھی، مگر جس دن مجھے فیاض میں کوئی برائی نظر آئی تو میں خود تمہارا رشتہ اس سے ختم کر دوں گا۔ اس نے محبت سے اس کا چہرہ تپتپاتے ہوئے کہا تھا، جس پر مسکرائی تھی۔ میرے کرش کو یاد رکھنا۔ پھر اقرا نے پھر کرش پر آنے پر اس نے پیار بھری گوٹی سے اسے نوازا تھا، جس پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ اچھا جاؤ بایا پہن کر آؤ، میں لے کر چلتا ہوں بازار تمہیں، اس نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہلکی سی چپڑ لگاتے ہوئے کہا تھا، جس پر فوراً کمرے سے خوشی خوشی نکلی تھی اور اس کے چہرے پر واپس سنجیدگی چھائی تھی جو اس کی ذات کا حصہ تھی۔ میم اگر آپ برا نہ مانیں تو میں اپنی سسٹر کو یونی سے پک کر لوں، یہیں پاس ہی یونی ہے اس کی، آج اسے جلدی آف ہونا ہے۔ خان کی بات پر فون یوز کرتی فون سے اپنی گرے نظریں ہٹائے فرنٹ میرر سے اسے دیکھا تھا۔ کر لو پک، مگر جلدی سے گھر ڈراپ کرنا کیونکہ مجھے پھر ریسٹورینٹ بھی جانا ہے، میری فرینڈس انتظار کر رہی ہیں۔ دیا کے جواب پر وہ خاموشی سے سر ہلاتا گاڑی یونی کے راستے پر ڈال چکا تھا۔ یونی کے باہر پہنچتے ہی اسے اپنی بہن گیٹ کے پاس کھڑی نظر آئی تھی، شاید وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ گاڑی سے نکلتے اس کے قریب گیا تھا، اس کا یونی بیگ پکڑتے سے بازو کے ہلکے میں لیتا وہ گاڑی تک آیا تھا۔ دیا حیرت سے اس کی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ دنیا جہاں کی بازاریہ چہرے پر سجانے والا انسان کیسے اس وقت اپنی بہن کے لیے چہرے پر نرمی اور مسکراہٹ سجائے ہوئے تھا۔ وہ بڑے غور سے اسے دیکھ رہی تھی جو مسکرائے اپنی بہن سے کچھ کہہ رہا تھا، جبکہ اس کے دل کا چہرے پر مسکراہٹ بہت جچ رہی تھی۔ اس بات کا اقرار دیا نے دل میں کیا تھا، اپنی سوچ پر غور کرتے وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی تھی۔ تب تک خان اپنی بہن کے ساتھ گاڑی کے قریب پہنچ چکا تھا۔ فرنٹ سیٹ کا ڈور کھولتے اس نے میری بہن کو بٹھایا اور خود پلٹ کر ڈرائیونگ سیٹ پر آیا تھا۔ نور یہ میری میم ہے۔ خان کے کہنے پر نور نے پلٹ کر دیا کو دیکھا اور بڑی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائی تھی۔ السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ نور کے خود کا میم کہنے پر اس نے پہلے خان کو دیکھا تھا، بعد میں نور کو۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، مگر تم مجھے میم مت بلاؤ کیونکہ میں تمہارے بھائی کی ہوں، تمہاری نہیں۔ تم مجھے نادیہ یا دیا کہہ سکتی ہو۔ دیا کے الفاظ پر ان دونوں بہن بھائیوں کو حیرت ہوئی تھی، خاص کر نور کو، کیونکہ اس کے بھائی کے مطابق تو اس کی میم بہت نخریلی، نکچڑی اور مغرور تھی، مگر نور کو تو ایسا کچھ نہیں لگا۔ اوکے پھر میں آپ کو دیا ہی وہ کہوں گی۔ نور کی بات پر مسکرائی تھی، مگر تبھی اس کی نظر نور کے دائیں کلائی پر گئی تھی جہاں کچھ نشان تھا جسے کٹا ہوا ہو، اس پر ٹانکے لگے ہوئے تھے۔ تمہاری کلائی پر کیا ہوا؟ وہ جو مسکرا رہی تھی دیا کے سوال پر اس کی مسکراہٹ سمٹی تھی اور چہرے کا رنگ اڑا تھا، جبکہ خان نے بھی ضبط سے اسٹیئرنگ پر
پکڑ مضبوط کی تھی، کچھ نہیں بس چوٹ لگی تھی، نور نے اٹکتے ہوئے جواب دیا، جبکہ دیا نے اچھے سے غور کیا تھا کہ بات کرتے ہوئے اس کے چہرے پر کرب پھیلا تھا اور پورا جسم کانپنے لگا تھا۔ نور کی حالت دیکھ کر وہ کچھ نہ بولی، جبکہ خان کا نور کی گود میں پڑے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے کول ڈاؤن کرنا اس کی نظر سے چھپا نہیں تھا۔ اگلے 5 منٹ تک وہ نور کو گھر ڈراپ کر چکا تھا، جبکہ دیا حیرت سے اس چھوٹی سی گلی کو دیکھ رہی تھی جس کی نکڑ پر گاڑی کھڑی کرتے خان نے نور کو اتارا تھا، اور پھر گلی کے ایک چھوٹے سے گھر میں جب تک نور داخل نہ ہوگی اس نے گاڑی آگے نہیں بڑھائی تھی۔ نور کے جاتے خان نے گاڑی سٹارٹ کرتے آگے بڑھائی تھی۔ اب گاڑی کا رخ ریسٹورنٹ کی جانب تھا۔ دیا اور اس کے فرینڈ ریسٹورنٹ میں بیٹھی انجوائے کر رہی تھی، جبکہ خان 2 ٹیبل چھوڑ کے بیٹھا تھا۔ یار نادیہ، یہ تیرا گارڈ کتنا ہینڈسم ہے، دیکھ کر راہیں نکلتی ہیں۔ اف یار، اگر یہ امیر ہوتا نا تو میں نے اس کو سیٹ کر دینا تھا۔ اپنی دوست کی بات پر دیا نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا تھا، جو حسن معمول چہرے پر سنجیدگی طاری کیے بیٹھا ارد گرد سے بیگانہ کافی پینے میں مصروف تھا، مگر وہ اچھے سے جانتی تھی کہ یہ سب دکھاوے کی لا تعلقی تھی، ورنہ اس کا سارا دھیان اسی کی طرف تھا۔ تو اب کر لو سیٹ، پھر کیا ہوا اگر وہ غریب ہے تو؟ دیا نے اپنی دوست کو دیکھتے کہا تھا نا یار، مجھے غریب سے شادی نہیں کرنی، پھر چاہے وہ جتنا مرضی ہینڈسم ہو۔ شوہر میرا امیر ہونا چاہیے، پھر چاہے کالا یا بوڑھا ہو۔ اپنی دوست کے جواب پر دیا کو اس کی سوچ پر حیرت ہوئی تھی۔ افسوس ہے تمہاری سوچ پر، میں اتنا جانتی ہوں کہ محبت نہ تو امیری دیکھتی ہے، نہ غریبی دیکھتی ہے، نہ کالا نہ گورا، محبت میں کیئر، عزت اور تحفظ دیکھا جاتا ہے۔ دیا کے کہنے پر اس کی دونوں دوستیں ہنسی تھی۔ ہاں ہاں دیا، اگر ایسی بات ہے تو تمہیں اس سے محبت کیوں نہیں ہے؟ وہ پیارا بھی ہے، تمہاری عزت بھی کرتا ہے، تمہاری کیئر بھی کرتا ہے، تمہارے تحفظ کے لیے ہر وقت تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اس کی دوسری دوست نے خان کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ اس کی باتوں پر وہ بھی پرسوچ انداز میں خان کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی کہ تبھی اچانک اس کو اٹھ کر اپنی جانب بھاگتے دیکھ دیا کو حیرت ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی خان اس کے پاس آتا اسے اپنے پیچھے چھپا چکا تھا، تبھی گولی کی آواز آئی تھی۔ گولی کی آواز سنتے دیا اور اس کی دوستوں کی چیخ نکلی تھی، جبکہ دیا تو ڈر کر آنکھیں بند کرتی خان کے پیچھے سے شرٹ کو مٹھیوں میں دبو چکی تھی۔ ابھی وہ پہلی آواز سے نہ سنبھلی تھی، تبھی اپنے بالکل قریب سے پھر سے گولی کی آواز سن کر وہ پوری کانپ رہی تھی۔ اچانک سے اس طرح گولیوں کی آواز پر پورے ریسٹورنٹ میں بھاگ دوڑ مچی تھی، چیخو پکار شروع ہو چکی تھی۔ آ رہی ہو کیا میم؟ خان نے پلٹ کر دیا کو کندھے سے تھامتے ہوئے پوچھا تھا، جبکہ خان کی آواز میں اس نے آنکھیں کھولی تھی۔ آنکھیں کھولتے اس کی نظر خان کے بازو پر گئی تھی جہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ خان، تمہارے بازو سے خون نکل رہا ہے، دیا نے اس کے بازو سے نکلتے خون کو خوف سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ اس کی دوستوں کی حالت بھی اس کی طرح تھی۔ کچھ نہیں ہوا، بس معمولی سی چوٹ ہے۔ خیر ہے، آپ بتائیں، آپ کو لگی تو نہیں کہیں؟ خان لاپرواہی سے کہنے کے بعد اس سے فکر مندی سے پوچھا، جبکہ دیا تو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیسا انسان تھا وہ؟ چوٹ اسے خود لگی تھی اور فکر وہ اس کی کر رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، مگر گولی کس نے چلائی تھی؟ دیا نے اسے بے فکر کرنے کے بعد پوچھا، جس پر خان نے ریسٹورنٹ کے ایک کارنر کی جانب دیکھا جہاں پر ایک آدمی کی لاش پڑی ہوئی تھی جس کے دل پر گولی لگی تھی، جو یقیناً خان نے ہی ماری تھی۔ آپ کے بابا کے دشمن میں سے کوئی تھا، مگر اب اس دنیا سے کوچ کر چکا ہے۔ آپ ٹینشن نہ لیں، چلیے آپ کو گھر ڈراپ کر دوں؟ خان اپنے زخمی بازو کو دباتے ہوئے بولا تھا، جبکہ دیا کو اس کی فکر تھی۔ گھر بعد میں، پہلے ہاسپٹل چلو، اور یہ میرا آرڈر ہے۔ دیا جو اسے پہلے نرمی سے بول رہی تھی، مگر جب خان کو منع کرنے کے لیے منہ کھولتے دیکھا تو آخر میں لہجہ سخت کرتے ہوئے آرڈر دیتی بولی، جس پر وہ چپ ہوتا ہاں میں سٹی لاتا سے چلنے کا اشارہ کر گیا تھا۔ ڈاکٹر اس کے بازو کی پٹی کر رہے تھے، جبکہ دیا فکر مندی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ چلیں۔ پٹی مکمل ہوتے ہی وہ کھڑا ہوا تھا، جس پر دیا بھی سر ہلاتی ہوئی خاموشی سے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ گاڑی کے پاس جاتے ہی خان ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنے لگا تھا، مگر دیا نے اسے روک دیا تھا۔ میں کر لوں گی ڈرائیو، تم ساتھ والی سیٹ پر بیٹھو، تمہارا زخم کچا ہے اور تازہ بھی، تمہیں پین ہوگی۔ دیا اس سے کہتی ہوئی خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھی تھی، جبکہ خان تو حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، کیونکہ آتے ہوئے بھی دیا نے ہی ڈرائیو کی تھی۔ اس کا تو یہ فکر کرنے والا انداز ہی الگ تھا۔ گھر پہنچتے ہی دیا خود گاڑی سے نکلی اور ڈرائیور کو بلایا تھا، ڈرائیور خان کو اس کے گھر چھوڑ کر آؤ، اور خان تم 2-3 دن نہ آنا بلکہ ریسٹ کرنا، دیا نے پہلے ڈرائیور سے کہتے آخر میں گاڑی کے آدھے کھلے شیشے سے خان کو دیکھتے کہا تھا، پر میم آپ کی سیکورٹی کا مسئلہ تو میں چھٹی نہیں کر سکتا۔ خان نے انکار کرنا چاہا۔ ڈونٹ وری، میری سیکورٹی کی ٹینشن نہ لو، میں ان 3 دن گھر سے نہیں نکلوں گی، دیا نے مسکرا کر کہا، جبکہ خان کو تو آج حیران پر حیران کر رہی تھی۔ کہاں وہ مغرور لڑکی، کہاں اس کے سامنے کھڑی فکر کرنے والی لڑکی، دونوں میں بہت فرق تھا۔ اوکے میم، خان نے 2 لفظوں میں بات ختم کی، تب تک ڈرائیور سیٹ سنبھالتا گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ اپنا خیال رکھنا۔ گاڑی چلتے ہی دیا نے اسے یاد کروانا ضروری سمجھا تھا، جبکہ خان نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ تو بس دیا کے اسلوب پر حیران تھا۔ ڈرائیور اسے گھر چھوڑ کر خود واپس جا چکا تھا۔ کون ہے؟ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو نور نے دروازے سے ہی آواز دیتے پوچھا تھا۔ میں ہوں نور، دروازہ کھولو۔ خان کی آواز پر نور نے فوراً دروازہ کھولا تھا، مگر اس کے بازو پر لپٹی پٹی جس پر خون بھی لگا ہوا تھا دیکھ کر اس کی آنکھیں پوری کی پوری کھلی تھی۔ بھائی یہ کیا ہوا آپ کو؟ اس نے پریشانی سے اس کے قریب آتے ہوئے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں ہوا جان، بس ہلکے سے گولی چھو کر گزری ہے۔ خان اسے دوسرے بازو کے حلقے میں لیتا ہوا گھر میں داخل ہوتا ہوا بولا تھا۔ ہلکے سے کہاں؟ دیکھے تو کتنا زیادہ زخم ہے۔ وہ ہلکے سے اس کا بازو چھوتی ہوئی بولی تھی۔ نہیں کچھ نہیں ہوا میری جان، ابھی اتنی جلدی نہیں مرنے والا، تمہاری شادی کر
کہ تمہیں کسی مضبوط ہاتھوں میں دے کر مروں گا۔ خان کے کہنے پر وہ آنا مانگو سے دیکھنے لگی۔ پلیز بھائی، مجھے پھر سے کسی تکلیف بھری زندگی کی جھلک نہیں دیکھنی، میں آپ کے پاس ہی رہوں گی ہمیشہ۔ نور نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے لاڈ سے کہا تھا۔ نور جان، ضروری تو نہیں ہے ہر بار غلط انسان ہی ملے۔ خان اسے سمجھانا چاہا تھا۔ نہیں کرنی مجھے اب شادی، پلیز بھائی۔ کیا اب میں آپ پر بوجھ بن گئی ہوں جو اس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں؟ نور نے اس کے سینے سے سر اٹھائے ناراضگی سے کہا، جس پر خان نے مسکراتے ہوئے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ نہیں چندا، تم تو میرے گھر کی رونق ہو، بہنیں کب بوجھ ہوتی ہیں؟ تم تو جان ہو میری، میں تو بس ویسے ہی کہہ رہا تھا، مگر اب نہیں کہتا، تم بس خوش رہو۔ خان نے اس کے گرد اپنا بازو حائل کرتے ہوئے کہا تھا، جس پر مسکرائی تھی۔ اچھا آپ اندر چلیں، کمرے میں تو چلیں، میں نے بھی آپ کو باتوں میں لگا دی اور آپ کی حالت کی پرواہ بھی نہیں کی۔ چلیں اندر، میں آپ کے لیے کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں۔ وہ اس کو اندر لے جاتی ہوئی بولی تھی، جس پر خان نے مسکراتے ہوئے اوکے کہا تھا۔ بڑے کمرے میں، جس کو بےحد مہنگی چیزوں اور خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، میں وہ شیشے کے سامنے کھڑا اپنے کندھے پر چادر سیٹ کر رہا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ شیشے میں اپنا خوبصورت عکس بھی دیکھ رہا تھا۔ اس کی ذات سنجیدگی کے ساتھ غرور سے بھری ہوئی تھی، اسے غرور جچتا بھی بہت تھا۔ آخر وہ 15 گاؤں کا سردار تھا، سردار زریز خان افریدی، ایک سنگ دل انسان۔ اسے اگر محبت کسی سے تھی تو صرف اپنی بہنوں سے تھی، اور ان کی محبت میں وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اسی محبت میں تو اس نے سنگ دلی کی حد کرتے ہوئے ایک نازک اور معصوم لڑکی کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس بات کا اسے بھی پچھتاوا نہیں تھا، اس کی جان عزیز بہن مری تھی اس لڑکی کے بھائی کی وجہ سے۔ وہ کیسے بخشتا پھر اسے؟ اس کے بھائی کا بدلہ اس نے اس سے لیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر بہن کو درد دیا تو تکلیف بھائی کو بھی ہوگی۔ اس نے بدلہ تو لے لیا تھا، مگر دل پرسکون ابھی بھی نہیں تھا۔ ہوتا بھی کیسے؟ ایک معصوم اور مظلوم کی خاموش آہیں اس کا سکون چھین چکی تھی، مگر وہ اس بات کو مانتا کب تھا؟ وہ چادر سیٹ کرتا پلٹا تو اقرا اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ لالا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اقرا نے زریز کو تیار دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ساتھ والے گاؤں جا رہا ہوں، کوئی فیصلہ کرنا ہے، زریز نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ایک تو آپ کے یہ گاؤں اور فیصلے مجھے لے کر بیٹھ گئے ہیں، آپ ایسا کرو اپنے 15 گاؤں میں سے 5 گاؤں کے سردار مجھے بنا دو۔ اقرا نے اس کے کندھے پر اپنا سر رکھتے ہوئے کہا، جس پر وہ ہنسا تھا۔ اچھا جی، ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ زریز نے حیرت سے پوچھا۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے کندھوں سے 5 گاؤں کا بوجھ کم ہوگا، اور میری بھی واہ واہ ہوگی کہ اقرا گل سردار زریز خان افریدی کی بہن بھی 5 گاؤں کی سردار ہے۔ اقرا کے گردن اکڑا کر کہنے پر زریز کو بےحد وہ پیاری لگی تھی، اور بے ساختہ آگے ہوتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ 5 کیا میری جان، تم سارے گاؤں لے لو، تم پر تو بھائی کی جان بھی قربان ہے۔ یہ سرداری اور گاؤں کیا چیز ہے؟ زریز نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، جس پر وہ خوش ہوتی اس کے گرد کس کر بازو حل کر گئی تھی۔ آپ نے کہہ دیا تو مطلب مجھے مل گئی سرداری، اور ویسے بھی مجھے سرداری چاہیے بھی نہیں، کیونکہ میں تو ملکہ ہوں، وہ بھی اپنے بھائی کے دل کی اور زندگی کی۔ سارے گاؤں ویسے ہی میرے قبضے میں ہیں سمجھو، کیونکہ میں ان سب گاؤں والوں کے سردار زریز خان کی شہزادی چاہوں۔ اقرا نے لاڈ سے کہا تھا، جبکہ زریز اس کے الفاظ پر قربان ہوتا اس کے سر پر بوسہ دے کیا تھا۔ اچھا اب آپ جاؤ اور میرا پیکج کر دینا، مجھے ایمان سے وہ ضروری بات کرنی ہے۔ وہ زریز سے دور ہوتی ہوئی بولی تھی، جس پر زریز نے آنکھیں چھوٹی کی اسے دیکھا تھا۔ کیا ضروری بات کرنی ہے ایمان سے؟ زریز کے پوچھنے پر اس نے دانت نکالے تھے۔ کچھ خاص نہیں، بس اپنے کرش کی خیر خیریت معلوم کرنی ہے۔ اقرا کے جواب پر زریز نے اسے گھورا تھا۔ باز آ جاؤ اقرا، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ تم سے کہ اگر چچا چچی یا فیاض سے لوگوں نے سن لی نا تمہاری فالتو باتیں تو بلا وجہ تماشا لگ جائے گا۔ زریز نے پیار سے سمجھایا، جس پر اس نے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ ایک نام لینا بھول گئے آپ، تو چچی کی بیٹی اور آپ کی منگیتر، جو مجھے اپنے فیاض بھائی کی طرح ہی زہر لگتی ہے، دی ون اینڈ اونلی فرح خان افریدی، جسے ویسے ہی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا کر لڑائی ڈلوانے کا بہت شوق ہے۔ اور رہی بات کہ سن لے گا کوئی، تو مجھے فرق نہیں پڑتا، نہ ہی ڈر ہے مجھے ان کا، کیونکہ میں جانتی ہوں اگر کسی نے میرے کردار پر بات کی تو میرا بھائی اس انسان کو چیر کر رکھ دے گا، مگر اپنی بہن کے کردار پر بات برداشت نہیں کرے گا۔ اقرا کے اتنے مان بھرے لہجے میں کہنے پر زریز کا سینہ اور چوڑا ہوا تھا۔ میں قربان اپنے لاڈو کے، اچھا چلو میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا، رات تک آ جاؤں گا میں۔ زریز سے اس کے سر پر پیار کرتا ہوا بولا تھا، جس پر مسکراتے ہوئے اسے حویلی کے دروازے تک چھوڑنے گئی تھی۔ لالا، میرا پیکج کروا دینا، اسے یہ آج سے مجھے اپنے کرش کی خیر خبر لینی ہے۔ زریز اپنی گاڑی کے پاس پہنچا تو گارڈ بھی فوراً جیپ میں بیٹھے تھے، جبکہ اس سے پہلے کہ زریز اپنی گاڑی میں بیٹھا، اقرا بلند آواز میں بولی تھی، بلند آواز میں اسے کہا تھا، جس پر اس نے اقرا کو پیار بھری گھوری سے نوازا تھا، مگر آگے سے اقرا نے دانت نکالے تھے۔ اس کے یوں بے شرموں کی طرح دانت نکالنے پر زریز بھی ہنس پڑا تھا۔ بھائی، آپ تو کہتے تھے کہ آپ کی میم بہت روڈ اور مغروری ہیں، مگر مجھے تو آج ان میں ایسا کچھ بھی نہیں لگا، بلکہ مجھے تو وہ بہت نائس لگی۔
خان کے کھانا کھانے کے بعد وہ اس کے پاس بیٹھتی بولی تھی، پتہ نہیں نور، میں خود حیران تھا آج ان کا روپ دیکھ کر، وہ بالکل بھی پرانی والی نادیہ میم نہیں لگ رہی تھی۔ خان نے پرسوچ انداز میں کہا، ویسے بھائی وہ کتنی پیاری ہے نا؟ نور نے پرجوش انداز میں کہا، جبکہ خان تو اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ ہوگی، مگر میرے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی میری نور ہے۔ خان نے اس کی کالی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر کھل کر مسکرائی تھی۔ ہاں جی، وہ تو مجھے پتہ ہے، مگر آپ یہ بتاؤ کہ آپ کو کبھی ان پر کرش نہیں ہوا؟ آخر وہ اتنی پیاری ہیں؟ نور نے تجسس سے پوچھا تھا۔ نہیں، مجھے بالکل بھی وہ اچھی نہیں لگتی۔ سچ بتاؤں تو مجھے اسے دیکھنا بھی پسند نہیں ہے۔ وہ بہت بولڈ ہے، اس کی ڈریسنگ، اس کا انداز، ہر ایک چیز کے لحاظ سے وہ مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ خان کے جواب پر نور نے برے برے منہ بنائے تھے۔ بڑے ہی کوئی سڑے ہوئے بے ذوق انسان ہو آپ۔ میری تو حسرت ہی رہ جائے گی آپ کو دلہا بنانے کی، آپ کی بیوی سے لڑنے کی اور آپ کے بچوں کی پھپھو بننے کی۔ نور نے اس کے پاس اٹھتے ہوئے منہ پھیلائے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس کی باتوں پر خان ہنس کے برا حال ہوا تھا۔ پہلے جو میں نے شادی کرنی تھی، اب تو بالکل بھی نہیں کروں گا، کیونکہ تمہارے ارادے تو بڑے خطرناک ہیں۔ خان نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا تھا، جبکہ نور جو تب سے ہنسی چھپائے اسے گھور رہی تھی، ایک دم مسکرا دی۔ یہ تو ہے، میرے ارادے واقعی بہت خطرناک ہے، بچ کر رہنا آپ، اور اپنی بیوی کو بھی بچا کر رکھنا مجھ سے۔ بلکہ بیوی کون سی، ہم دونوں ہی شادی نہیں کرنے والے۔ تو جب آپ کی شادی نہیں ہوگی تو بیوی کہاں سے آئے گی؟ نور کی بات پر خان نے اسے آنکھیں پھاڑے دیکھا تھا۔ مطلب نہ تم شادی کرو گی، نہ میری کرنے دو گی؟ خان نے ڈرامائی انداز میں حیرت سے پوچھا تھا، جس پر نور نے گردن اکڑا کر ہاں میں گردن ہلائی تھی، اور خان اسے دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ ایمان کی بچی کہاں تھی؟ تم کب سے کال کر رہی تھی؟ کر رہی تھی میں، مگر تم کال پک نہیں کر رہی تھی۔ اقرا کب سے ایمان کو کال کر رہی تھی، جبکہ ایمان کال پک نہیں کر رہی تھی۔ اس طرح جیسے اس نے کال پک کی، اقرا فوراً غصے سے اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ کیا کروں یار، اس سرخان نے پریزنٹیشن دی ہوئی ہے، اسی کی تیاری کر رہی ہوں، اگر نہ کرتی تو صبح کلاس میں انسلٹ ہو جانی تھی۔ ایمان کے جواب پر اقرا نے لمبا سانس کھینچا تھا، وہ ایک تو تمہارا یہ سرخان لے کر بیٹھ گیا ہے، میرے ہاتھ لگے نا، ایک بار میں نے سیدھا کر دوں اس کو، اقرا نے ران پی سے کہا، جبکہ اس کے کہنے پر ایمان کو ہنسی آئی تھی۔ تم لے لو سرخان کو، قسم سے لے جا، ہماری جان چھوٹے گی اس سے، ایمان نے جلدی سے کہا تھا۔ تم دیتی ہی نہیں ہو، اقرا نے فوراً لہجہ نرم کرتے کہا، جبکہ ایمان جان چکی تھی کہ اس کے اندر کی شیطانی روح جاگ چکی ہے۔ میں نے تھوڑی ہی روکا ہے، یا میں نے دینا ہے تم کو؟ تم آ جاؤ، لے جاؤ اسے، ایمان نے کہا۔ تم ایسا کرو، اس کے گھر کا اتا پتہ دو، میں خود ہی سے اغوا کر لوں گی اس کے گھر سے، اقرا نے غنڈہ گردی والے لہجے میں کہا۔ توبہ توبہ، شرم کر یہ کام تو لڑکے کرتے ہیں، اور تم کہہ رہی ہو کہ میں اغوا کروں گی؟ ایمان نے سے شرم دلوانی چاہتی۔ ہاں تو پھر کیا ہوا، میں یہ نظام ہی بدل دوں گی، اقرا نے فوراً کہا تھا۔ اچھا بہن، تو کسی دن آ کر سر سے پوچھ لینا، پتہ اور کر لینا اغوا۔ ابھی یہ بتاؤ کیسی ہے تو، اور گھر سب کیسے ہیں؟ ایمان نے جان چھڑوانے والے انداز میں کہا، جس پر وہ ہنستی ہوئی اس کے سوالوں کے جواب دیتی اپنی باتوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ ناری اپنے کمرے میں بیٹھی کب سے خان کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی، جبکہ کانوں میں اپنی دوست کے الفاظ گونج رہے تھے۔ دیا، اگر ایسی بات ہے تو تمہیں اس سے محبت کیوں نہیں ہے؟ وہ پیارا بھی ہے، تمہاری عزت بھی کرتا ہے، تمہاری کیئر بھی کرتا ہے، تمہارے تحفظ کے لیے ہر وقت تمہارے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ بار بار یہی الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، اور ذہن میں خان کا آج اس کی جان بچانا اور پھر اپنے شوہر کی پرواہ کیے بغیر اس کی فکر کرنے کا منظر گھوم رہا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کسی کے بارے میں، خاص کر خان کے بارے میں سوچنا اچھا لگ رہا تھا، جبکہ دل میں عجیب سی ہلچل تھی۔ اسے آج دوپہر کا منظر یاد آیا، جب خان نور سے مسکراتے ہوئے بات کر رہا تھا۔ اس کے دل سے خواہش تھی کہ کاش خان اس سے بھی مسکرا کر بات کرے، اور بس اس کی مسکراہٹ کو دیکھتی جائے۔ اپنے بدلتے جذبات اور سوچوں اور دل کی خواہش پر پہلے وہ حیران ہوئی تھی، مگر پھر شرماہٹ بڑی مسکراہٹ چہرے کو سجائے اپنے تکیے میں منہ چھپا گئی۔ ابھی تو ہلکی سی چنگاری لگی تھی محبت کی، تباہی تو تب آنی تھی جب اس چنگاری نے پوری آگ کی شکل اختیار کرنی تھی، اور وہ دن بھی دور نہیں تھا۔ خان کے بارے میں سوچتے سوچتے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہیں چلا، مگر سونے سے قبل اس نے صبح اٹھ کر خان کو کال کر کے اس کا حال چال پوچھنے کا پکا ارادہ بنا لیا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو سب سے پہلے خیال اس کے ذہن میں خان کا ہی آیا تھا۔ اسے کال کر کے خیریت معلوم کرنے کا سوچ کے فوراً اٹھ کر بیٹھی تھی، اپنا موبائل تھام چکی تھی، مگر تب ہی اسے یاد آیا کہ اس کے پاس تو خان کا نمبر ہی نہیں ہے۔ وہ نادیہ، تم بھی نا کس قدر بیوقوف لڑکی ہو، تمہارے پاس تو ہمارے گارڈ کا نمبر ہی نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ پر افسوس کرتی اپنے سر پر چپڑ لگاتی ہلکی آواز میں خود سے بڑبڑاتی ہوئی، پھر دھیرے سے ہنستی تھی، اور پھر فوراً بیڈ سے اٹھتی ننگے پاؤں ہی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اس کا رخ اپنے ڈیڈ کے کمرے کی جانب تھا۔ اسے جاننے والوں میں سے کوئی اگر اسے یوں دیکھتا تو ضرور حیران ہوتا، کیونکہ وہ تو ان لڑکیوں میں سے تھی جسے اپنے علاوہ کسی کی پرواہ نہ تھی۔ صبح اٹھنے کے بعد اس کا سب سے پہلا کام تیار ہونا ہوتا تھا، خود پر توجہ دینے کے علاوہ اس کے پاس کوئی دوسرا کام نہ تھا۔ وہ لڑکی جس نے کبھی کمرے میں بھی ننگے پاؤں چل کر نہیں دیکھا تھا، وہی لڑکی ابھی بھاگنے کے انداز میں ننگے پاؤں اپنے باپ کے کمرے کی جانب صرف اس لیے گئی تھی تاکہ وہ خان کا نمبر لے سکے۔ اقرا آج اپنے کالج گئی ہوئی تھی، کیونکہ اس نے ابھی تک اپنا رزلٹ کارڈ نہیں لیا تھا۔ کالج سے ریز کا ارادہ تھا اس کا یونین ایڈمیشن کروانے کا، اس لیے اب اسے رزلٹ کارڈ لینے کی ضرورت تھی، تو وہ رزلٹ کارڈ لینے کالج پہنچی تھی۔ ابھی وہ اپنی اردو کی میم کے پاس بیٹھی تھی، ان سے باتوں میں مصروف تھی۔ میم، آپ نے میرے ناول پڑھے؟ اقرا نے تجسس سے میم سے پوچھا تھا، جس میں میم نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے۔
ہاں پڑھے ہیں مگر توبہ توبہ اقرا، تم اپنے ناول میں کتنی بولڈ لینگویج یوز کرتی ہو، تمہیں ذرا شرم نہیں آتی؟ مجھے تو پڑھتے ہوئے اتنی شرم آ رہی تھی، میرے چہرے پہ پسینہ آ رہا تھا پڑھتے ہوئے۔ اور ذرا جو تمہیں کوئی شرم حیا ہو، کیونکہ اس کی اردو کی میم سے بہت اچھی بنتی تھی، اور میم کی بھی عمر زیادہ نہیں تھی، اس لیے وہ اس کے ساتھ دوستانہ ماحول میں رہتی تھی، اور ابھی بھی اس کے ناول کے بارے میں پوچھنے پہ اس کو شرم دلاتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ ان کی بات پر اقرا آگے سے بے شرموں کی طرح دان نکالے تھے۔ اتنا بھی کوئی رومانٹک نہیں ہوتا، میں بس نارمل ہی تھا، اقرا نے کندھے اٹھاتے ہوئے کہا، جبکہ میم نے اسے گھوڑی سے نوازا تھا۔ باز آ جاؤ تم۔ اقرا میں تمہیں بتا رہی ہوں، اور اپنے ناولز میں یہ لینگویج ختم کرو، بولڈنس ختم کرو اپنے ناولز میں، اس کی میم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ نو نو میم، میں نہیں کر سکتی، کیونکہ میرے ریڈرز پڑھتے ہی یہی ہیں۔ اقرا نے فوراً سے انکار کیا، میری ماں، بندہ تھوڑا بہت ہاتھ ہلکا رکھ لیتا ہے، تمہارے ناول کے کچھ سین تو توبہ توبہ میرے سے تو پڑھے ہی نہیں گئے، پسینہ چھوڑ گئے۔ ایک سین میں تم نے جو لکھا تھا کہ کپڑے دوبارہ پہننے پڑے، توبہ توبہ، تم یہی ایک کیا لکھ دیتی کہ دوبارہ سے تیار ہوئی، یہ ضرور لکھنا تھا کہ اس کو دوبارہ سے کپڑے پہننے پڑے۔ میم نے اس کے چہرے پر ہلکے سے تھپڑ لگاتے ہوئے کہا، جبکہ وہ ان کی بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ جانتی ہوں میم کہ میں نے بہت بولڈ لینگویج یوز کی ہے، مگر کیا کروں، سین کے حساب سے وہی لینگویج فٹ بیٹھتی ہے۔ اب اگر میں یہ لکھتی کہ اسے دوبارہ سے تیار ہونا پڑا تو یہ سوٹ نہ بیٹھتا، سین پر ریڈرز کو پتہ ہی نہ چلتا کہ دونوں میاں بیوی کے درمیان رومانس چلا ہے۔ اب جب میں نے لکھا کہ دوبارہ کپڑے پہننے پڑے تو ریڈرز کو پتہ چل گیا کہ بھائی شوہر کا موڈ رومانٹک ہو گیا تھا، اور بیچاری بیوی کی کم بختی آ گئی۔ اقرا کے اتنے کھلے الفاظوں پر اس کی میم نے توبہ توبہ کرتے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ انتہا کی کوئی بے شرم لڑکی ہو تم اقرا، اللہ رحم کرے اس انسان پر جس کی قسمت تم سے پھوٹے گی، میم نے ہنستے ہوئے کہا تھا، جس پر اقرا ڈھیٹ بنی بے شرموں کی طرح ہنستی جا رہی تھی۔ بس میم، آپ کو تو پتہ ہے کہ میرا رشتہ آنا ابا نے بچپن سے ہی کزن کے ساتھ طے کر رکھا ہے، اسی کے ساتھ ہی قسمت پھوٹے گی، لیکن میرا موڈ کسی اور کے ساتھ اپنی قسمت پھوڑنے کا ہے، میرا مطلب ہے کسی کی قسمت اپنے ساتھ پھوڑنے کا ہے۔ مجھے میری دوست کے اسر خان پر کرش ہے، لیکن جانتی ہوں وہ ملنے والا ہے تو نہیں، تو بس ان پر کرش ہی کر سکتی ہوں۔ اقرا نے آنکھ مارتے ہوئے کہا تھا، جس پر میم نے پاس پڑی بک اٹھا کر اس کے کندھے پر ماری تھی۔ باز آ جاؤ تم اپنی حرکتوں سے، میں تمہیں بتا رہی ہوں، میم نے اسے وارن کرتے ہوئے کہا تھا، جس پر اس نے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ مطلب صاف تھا وہ کہ کبھی نہیں سدھرنے والی تھی۔ باز تو میں نہیں آنے والی، لیکن ہاں آج رات جا کر میں اپنے ناول ریڈرز کو یہ ضرور بتاؤں گی پوسٹر کر کے کہ میری میم نے آج مجھے تھپڑ مارا تھا، پوچھیں گے وہ آپ سے خود ہی۔ اقرا نے جیسے میم کو دھمکی دی تھی۔ ہاں جا کر لگا دینا پوسٹ، میں کوئی ڈرتی نہیں ہوں تمہاری ریڈر سے، بھولو مت میں تمہاری میم ہوں۔ میم نے بھی اسے آڑے ہاتھوں میں لیا تھا، جس پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ سو ڈیئر ریڈرز، کیسا لگا آپ سب کو یہ آج کا ناول جو ہے میں نے اسٹارٹ کیا وانی بیس، اس کی فرسٹ ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو پسند آیا ہوگا، مجھے بھی انٹرسٹنگ لگ رہا ہے، آگے ناول انٹرسٹنگ ہوگا۔ تو اگر آپ لوگ کا اچھا رسپانس آیا تو کل میں 1 گھنٹے کی بھی ایپیسوڈ دے سکتی ہوں، اگر آپ لوگ کا رسپانس اچھا نہیں آیا تو پھر میں کیا کر سکتی ہوں، آپ لوگ سے یہی کہہ سکتی ہوں کہ آپ لوگ اچھا سے رسپانس دیں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کرے، لائک کرے، شیئر کرے۔ ملتے ہیں کل ناول کے ساتھ، اللہ حافظ۔